حضرت یوسف علیہ السلام اسلام کے محبوب ترین شخصیات میں سے ایک ہیں اور ان کی کہانی قرآن پاک میں خاص طور پر سورہ یوسف میں تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ ان کی زندگی صبر، استقامت اور اللہ پر پختہ یقین کی ایک بہترین مثال ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ محبوب تھے، جس کی وجہ سے ان کے بھائیوں میں حسد پیدا ہو گیا۔ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ خواب اپنے والد کو سنایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کی اہمیت کو سمجھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو ہدایت دی کہ وہ اس خواب کو اپنے بھائیوں سے پوشیدہ رکھیں، کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ حسد کی بنا پر وہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بھائیوں نے حسد کی بنا پر حضرت یوسف علیہ السلام سے جان چھڑانے کی سازش کی۔ انہوں نے اپنے والد کو قائل کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ باہر جانے دیں۔ جب وہ گھر سے دور پہنچے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا اور گھر واپس جا کر جھوٹ بولا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی بات پر یقین نہ کر سکے اور اپنے بیٹے کے غم میں مبتلا ہو گئے۔ کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک گزرنے والے قافلے نے دریافت کیا، جس کے لوگ انہیں بچا کر لے گئے اور مصر میں غلام کے طور پر بیچ دیا۔ اس مشکل کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر اور ایمان کا دامن نہ چھوڑا۔ انہیں ایک معزز آدمی نے خریدا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی ایمانداری اور دیانتداری سے اپنے مالک کا اعتماد جیت لیا۔ تاہم حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائشیں یہاں ختم نہیں ہوئیں۔ اس معزز آدمی کی بیوی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام ان کی پیش قدمی کو رد کیا تو زلیخا نے جھوٹا الزام لگا دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان پر حملہ کیا ہے، جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ناحق جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا ایمان متزلزل نہ ہوا۔ انہوں نے وہاں اپنی دیانتداری اور خوابوں کی تعبیر کے علم سے شہرت حاصل کی۔ ایک دن مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا جسے کوئی بھی اس کے دربار میں نہ سمجھ سکا۔ بادشاہ کے ساقی کو، جو کہ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کی قابلیت کو یاد کیا اور بادشاہ کو ان کی مدد دینے کا مشورہ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی صحیح تعبیر کی اور 7 سال کی خوشحالی کے بعد 7 سال کی شدید قحط سالی کی پیش گوئی کی۔ انہوں نے بادشاہ کو مشعل وقت کے لیے تیار کر رہنے کا مشورہ بھی دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی حکمت سے متاثر ہو کر بادشاہ نے انہیں مصر کے خزانچی کے طور پر مقرر کیا اور ملک کے وسائل کی نگرانی کا اختیار دیا۔ قحط کے سالوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کھانے کی تلاش میں مصر آئے، لیکن انہیں معلوم نہ تھا کہ وہ اپنے گمشدہ بھائی کے سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، لیکن اپنی شناخت ظاہر نہیں کی۔ انہوں نے ان کی نیک جنتی کی جانچ کی اور آخرکار اپنی شناخت ظاہر کر دی اور انہیں ماضی کی غلطیوں کے لیے معاف کر دیا۔ آخرکار حضرت یوسف علیہ السلام کا خاندان دوبارہ مل گیا اور ان کا وہ خواب سچ ثابت ہوا جن کے والدین اور بھائی ان کے سامنے احتراماً جھک گئے، ایک بادشاہ کے طور پر نہیں بلکہ ایک رہنما کے طور پر جس نے انہیں قحط سے بچایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی صبر، معافی اور اللہ پر پختہ یقین کی اہمیت کی طاقتور یاد دہانی ہے۔ یہ کہانی اسلام میں صبر اور معافی کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے اور ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے قیمتی سبق سکھاتی ہے۔